بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ قربانی کے احکام و مسائل کے ضمن میں ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی عمر کیا ہوگی اور قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ قربانی کے جانوروں کی عمر اور اس کا قربانی کا طریقہ دیکھیں۔ بکرا اور میڈھا اور ایسے ہی دمبا، یہ جو جانور ہیں ان کی قربانی جو ہوگی وہ ایک شخص کی طرف سے ہوگی۔ ہاں، اجر و ثواب میں ہے نا، سارے گھر کے لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو ایک شخص کی طرف سے ہے نا بکرا اور ایسے ہی میڈھا، دمبا، اس کا مذکر مؤنث سب کی، اس کی قربانی ایک شخص کی طرف سے ہوگی، ماں اہل خانہ اجر و ثواب میں شریک ہوں گے۔ ایسے اونٹ، گائے اور بیل بھینس جو ہیں، اونٹ، گائے، بیل، بھینس، ان سب کے اندر 7 لوگوں کی طرف سے قربانی ہوگی۔ ان سب کی قربانیاں 7 لوگوں کی طرف سے ہوں گی، یعنی یہ جانور جو ہیں وہ 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہوں گے۔ یہ ہو گئی بات شرکت کی۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ بکرا بکری جو ہیں اور ایسے ہی میڈھا، بکرا بکری خاص طور پر یاد رکھیں کہ بکرا بکری جو ہے اسے قربانی کے قابل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1 سال کا ہو جائے اور دانتا ہو جائے۔ 1 سال میں عام طور پر دودھ کے دانت گرتے ہیں اور دوسرے دانت نکلتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ شبہ باقی رہتا ہے کہ 1 سال پورا ہوا یا نہیں ہوا۔ اس لیے ان تمام اختلافات سے اور شبہات سے بچنے کے لیے علماء اہل حدیث نے الحمدللہ دلائل کی روشنی میں یہ شرط لگائی ہے کہ دانتا ہو۔ دانتا جب تک جانور نہ ہو، یعنی دودھ کے دانت گر گئے ہوں اور دوسرے دانت اگ گئے ہوں، یہ جو آگے کے ہوتے ہیں نا سنیہ، جس کو سنی کہا جاتا ہے، ان جانوروں کو جن کے دودھ کے دانت گر گئے ہوں اور دوسرے نئے دانت نکل آئے ہوں۔ تو یاد رہیں، اگر عمر کی بات کریں تو بکرا بکری 1 سال، گائے، بیل، بھینس یہ 2 سال کے ہو جائیں اور اونٹ اور اونٹنی 5 سال کے ہو جائیں۔ اس طرح سے عمر اتنی ہے، لیکن ضروری ہے کہ قربانی کے لیے یہ دانتا ہونا چاہیے۔ تو بکری بکرا 1 سال میں دانتا ہوتے ہیں، اور گائے بیل جو ہے، بھینس جو ہے، یہ 2 سال میں دانتا ہوتے ہیں، اور ایسے ہی اونٹنی جو ہے وہ 5 سال میں دانتا ہوتے ہیں۔ یہ ان کی اتنی عمر ہونی چاہیے۔ بہرحال دانتا رہنے کی شرط اس لیے ضروری ہے تاکہ کسی بھی طرح کا شبہہ باقی نہ بچے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے قربانی کے جانوروں کا صحیح سالم ہونا، عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے اور صاف ستھرا ہونا ضروری ہے نا، فربا، موٹا، خوبصورت ہونا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہے نا، اندھا جیسی عیب، اندھا پن کا عیب نہ پایا جائے، کانے پن کا عیب نہ پایا جائے، ایسے لولا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، مریض نہ ہو، یا اس کا کوئی عضو کٹا ہوا نہ ہو، ہے نا، عضو کٹا یا ٹوٹا ہوا نہ ہو، یا بہت زیادہ پتلا، دبلا پتلا، لاغر نہ ہو۔ اس قسم کے جانور اگر ہوں گے تو ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ ہم عیوب سے پاک جانوروں کو لائیں قربانی کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ تو ہو گئی بات سرسری طور پر قربانی کے جانوروں کی عمر اور ایسے ہی ان کی سرسری طور پر صفت۔ اب قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں میرے بھائیوں دیکھیے کہ اونٹ کے علاوہ جو بقیہ جانور ہیں ان جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو اونٹ اور ایسے اونٹ کو چھوڑ کر کے گائے، بکری اور ایسے ہی میڈھا، میڈھی وغیرہ ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ انہیں ذبح کیا جاتا ہے۔ جبکہ اونٹ جو ہے نا، اونٹ اور اونٹنی، اس کو نہر کیا جاتا ہے۔ نہر اونٹ چونکہ اس طرح سے اس کی ساخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس کے حلق میں یہاں ادھر چھرا گھونپ دیا جاتا ہے، اور وہاں سے جب وہ خون جاری ہو جاتا ہے، خون گر کر کے ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر گر پڑتا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی آئیں گی۔ بہرحال اس کے علاوہ جو جانور ہیں ان جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ذبح، ان کے حلق پر چھری چلائی جاتی ہے اور اس طرح سے اسے ذبح کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں میرے بھائیوں، اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو چوپائے جب قربانی کے جانور عطا فرمائے ہیں ان پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں۔ بہیمۃ الانعام کہا، بہیمۃ الانعام سے مراد وہی جانور ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا ہے نا۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیے
کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے قربانی کریں. قربانی کرنے کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم دیکھ لیجئے، سب سے پہلے سمجھیں کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے. یہ مسنون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ذبح کرنے کی بات کہی جاتی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب اسے ذبح کرنا اور اس کی کھال اتارنا اور اس کے ٹکڑے کرنا اور اس کی بوٹیاں بنانا، ہڈیاں اور گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر، یہ سب مطلوب نہیں ہے اس کے اندر. یہ قصائی کرے، یہ قصاب کرے، یا کوئی اگر خود کر سکتا ہے تو کرے، کوئی حرج کی بات نہیں. یا کوئی تعاون کرنا چاہے تو کرے. اصل جو مسئلہ ہے سنت کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آدمی ہے نا ذبح کرنے کا عمل خود کرے، یہ مطلوب ہے. لوگ بسا اوقات سمجھتے ہیں کہ ذبح اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے تو ہم تو اپنے ہاتھ سے ذبح کر نہیں پائیں گے، یعنی پورا ذبح کرنا، کھال اتارنا اور اس کی بوٹیاں بنانا وغیرہ یہ سب شامل نہیں ہے اس کے اندر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے اور یہی افضل ہے. کوئی حرج نہیں، دوسرا بھی کوئی آدمی ذبح کر سکتا ہے شریعت کے مطابق ذبح کرنے والا ہو. تو بہرحال گائے، بیل، بھینس اور بکرا ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چھری تیز کر لی جائے. ایک بات یاد رہے، چھری تیز ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے، یعنی اچھی طرح سے احسان کے ساتھ کوئی بھی کام ہونا چاہیے، بھلائی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ کام ہونا چاہیے. تو چھری تیز ہونی چاہیے، ہے نا. چھری ایسا نہ ہو کہ چھری میں دھار نہ ہو، مردار ہو، اور پھر جانور کی گردن پر اسے یوں چلایا جائے اور اسے اذیت پہنچائی جائے اور دیر لگ جائے، ہے نا، حلق تک پہنچنے میں اور ذبح ہونے میں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس میں اذیت ہے اور یہ احسان کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے احسان اس میں بھی لکھا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے تو بھی بھلائی ہونی چاہیے. تو چھری تیز کر کے جانور کو ہے نا اس کے بائیں پہلو پر لٹا دیا جائے. یاد رہے اونٹ کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، اونٹ کے علاوہ بقیہ جانوروں کی بات ہو رہی ہے کہ انہیں بائیں پہلو پر کیا کر دیا جائے؟ لٹا دیا جائے. اور کیا کیا جائے؟ ذبح کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے پیر کو وہ جانور کی گردن پر رکھے، اپنے پیر کو، داہنے پیر کو جانور کی گردن پر رکھے، اور پھر اس کے بعد چھری ہاتھ میں لے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک، اللہم ھذا عنی، یا کہے اللہم تقبل منی، یہ کہہ کر کے جانور پر چھری چلائے، جانور کی گردن پر، گلے پر چھری چلائے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. تو بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا. اللہ کا نام لیا جانا چاہیے، اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کی جانی چاہیے، اور اس کے بعد یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ یہ جانور تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے قربان کیا جا رہا ہے. اے اللہ یہ میری طرف سے ہے، اے اللہ تو میری طرف سے اسے قبول فرما لے. اس طرح سے ہمیں قربانی کرنی چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہوں. لیکن اگر آپ مثال کے طور پر کسی اور کی طرف سے جانور ذبح کر رہے ہوں تو اللہم تقبل من کے بعد اس کا نام لے لے. اللہم تقبل منی کہنے کے بجائے من کہہ کر کے اس کا نام لے لے، یا انی کہہ کر کے، انی کے بجائے ان کہہ کر کے اس کا نام لے لے. اس طرح سے دوسرے کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے. یاد رہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ ایک بکری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، یا ایک بکرا، ان الرجل وان اہل بیتہ، ایک آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنے میں، قربانی کے لیے کافی ہوا کرتا تھا. بکرا یا بکری کافی ہوا کرتی تھی. لیکن بعد میں ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد لوگ یباہون، مبالغہ آرائی کرنے لگے، مقابلہ آرائی کرنے لگے، 2 2 4 4 6 6 8 8 یا اس سے بھی زیادہ بکرے لانے لگے اور اس کے اندر ایک طرح سے مقابلہ کرنے لگے. کہتے ہیں فصار الامر کما ترا، تو اب حالت ایسی ہو گئی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال آپ سوچئے کہ اگر اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کوئی شخص اگر ایک بکرا بھی ذبح کر دے، شرائط پر اترنے والا بکرا ہو، تو انسان کی اپنی ذات کی طرف سے اور اس کے اپنے بال بچوں کی طرف سے وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. اس کی ایک بیوی، ایک سے زیادہ بیویاں یا بیٹے اور بیٹیاں کتنی بھی تعداد میں ہو، سب کی طرف سے وہ کیا ہوگا؟ وہ کافی ہو جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ قربانیاں کریں. ایک بکرا بھی کافی ہے. الحمدللہ
عبادت ادا ہو جائے گی اور ہمیں اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور اگر اخلاص اور للہیت نہ ہو تو 2 10 20 50 بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ ایک کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے کشادگی دی ہے تو جائز ہے، ایک سے زیادہ بھی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، یقیناً انسان کرے، لیکن اخلاص ہونا، للہیت ہونا ضروری ہے۔ مقابلہ آرائی میں یہ کام نہ ہو، مباحات میں یہ کام نہ ہو، فخر میں یہ کام نہ ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کہ تو نے 2 خریدا تو میں 4 خریدوں گا، تو نے 5 خریدا تو میں 10 خریدوں گا، اس طرح کا تنافس، مقابلہ آرائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں للہیت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس جذبے سے یہ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔